عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ فیئر الیکشن ہوں گے. آپ اگری کرتے ہیں وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے؟ دیکھیے، یہ نواز شریف صاحب کے بغیر بھی الیکشن ہو گئے تھے 2018 کے، اور پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے. اگر کوئی عدالتی فیصلہ آئے گا، کوئی قانونی رکاوٹ ہوگی، تو پھر تو عمران خان صاحب کے بغیر بھی الیکشن ہو. میں نے فیئر الیکشن کا کہا شامی صاحب، فیئر الیکشن ہوں گے یا آپ کو خیال میں، کیونکہ وہی ہوگا جو 2018 میں ہوا تھا، کیا 2024 میں وہی شروع نہیں ہو جائے گا دوبارہ؟ نہیں، الیکشن تو فیئر ہونے چاہیے، لیکن یہ تو ہماری خواہشات ہیں نا، توقعات ہیں. لیکن جو ہوتا رہا ہے اس ملک میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے. اگر ہم سبق سیکھیں گے تو بات بنے گی نا آگے. سر سب سے زیادہ سبق کس نے نہیں سیکھا شامی صاحب؟ ہاں جی. میں نے کہا سب سے زیادہ سبق کس نے نہیں سیکھا؟ مجھے تو لگتا ہے کسی نے بھی نہیں سیکھا. دیکھیں، عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، وہ دوسروں کو سبق پڑھانے پہ لگے رہتے ہیں، خود کوئی سبق سیکھنے پہ تیار نہیں ہوتے. ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کتنے زیر و بم سے گزر چکے، کتنے نشیب افراد سے گزر چکے، زرداری صاحب کتنی لمبی جیل کاٹ چکے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے نا، سارے مل کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایک دوسرے کو سپیس دیں، کوئی رولز آف گیم طے کر لیں. اگر آپس میں طے کر لیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہو جائے گی اور اس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے. لیکن سر وہ پھر اپنا منافع دیکھتے نا وقت کا. ابھی مجھے فائدہ ہے، اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے، اس کے خلاف کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا نا. عمران خان صاحب بھی حکومت، انہوں نے کہا میں حکومت مل رہی ہے، میں کیوں بات کروں یا کیوں کسی اور کے لیے ریلیف دیکھوں. آج بھی یہی ہے میرا خیال ہے، میاں صاحب یہی سوچ رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے یہ جو احتسابی بیانیہ ہے میاں صاحب کا، یہ کو مشکل کھڑی کر سکتا ہے مسلم لیگ نون کے لیے؟ یہ باتیں بنا رہے ہیں ہم سارے بیٹھ کے. ہاں، مجھے بتائیں، ایک طرف تو آپ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، وہ شریک جرم ہیں، اور اس کے بعد اس کا احتساب کیا کریں گے؟ ان کا احتساب یعنی اس کا مطلب یہ احتساب تو پھر دوسرے دور میں شروع ہوگا نا، جب وہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کر رہے تھے. تو ایکسٹینشن سے پہلے کا دور تو باپ ہو گیا نا، کیونکہ اگر انہوں نے اتنا کوئی برا کام کیا تھا تو ایکسٹینشن کو دیا آپ نے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں، پھر عدلیہ کی بات کریں، آپ جو چیف جسٹس بننے والے صاحب ہیں ان کا آپ کیسے احتساب کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں، ہیلو جی شامی صاحب، یہ باتیں جو ہیں تو غور کرنا چاہیے. کوئی آئین ہے اس ملک کا، کوئی قانون ہے، اس کے دائرے کے اندر رہ کر آپ بات کر سکتے ہیں نا. آپ فری اسٹائل سر اس ملک میں آئین اور قانون کے دائرے میں کون رہ کے بات کرتا سر؟ نہیں تو آپ کو دیکھیں نا، سب سے کمزور بھی سیاستدان ہی ہوتے ہیں اور سب سے طاقتور بھی سیاستدان بننے چاہتے ہیں. آپ سیاستدانوں کے ساتھ تو بار بار پھر آئین اور قانون کا دائرہ جو ہے ان کا تو تنگ ہوتا رہا ہے نا. دوسرے تو ہاتھ آئیں یا نہ آئیں، ان کا احتساب ہو یا نہ ہو، تو سیاستدانوں کو تو پکڑنا پھر مشکل نہیں ہوتا. یا تو بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے، نواز شریف صاحب اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے، اب عمران خان اس وقت جو ہے اٹک جیل میں ہیں، پتہ نہیں اڈیالہ آ جائیں گے. تو کبھی آپ یہ ساری چیزیں کوئی سوچ سکتے تھے کہ اس طرح ہوں گی؟ تو سیاستدانوں کے ساتھ تو یہ کچھ ہوتا رہتا ہے، تو انہیں غور کرنا چاہیے نا. باقی لوگ تو ان کی پہنچ سے باہر ہیں، نہ وہاں ادارے پہنچتے ہیں، نہ عدالتیں پہنچتی ہیں، اور نہ کسی کا ہاتھ ان تک پہنچ سکتا ہے. سر لیکن یہ جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے احتساب کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ احتساب تو کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر وہ گیم بھی کھیلنا چاہتے ہیں. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے ہمارے مخالف کے ساتھ، اور کیسے ہو رہا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں. لیکن وہ یہ دونوں کو ریکنسائل کیسے؟ دیکھیں یہ نیا دور ہے 2022 23 24 میں. شامی صاحب آپ نے تو میرے سے بہت زیادہ سیاست دیکھی ہے، میں کو بچپن سے سیاست کا جو بھی طالب علم ہم سارے رہے ہیں. پہلے لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تھی، اب یہ 2017-18 کے بعد سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. کیسے لوگوں کو یہ بیچیں گے یہ بیانیاں؟ آپ کو بھی پتا، کاشف واجد آپ نے خود میں بات کی ہے، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، پنڈی آپ کے قریب ہے، آپ کی رسائی بہت دور دور ہے. میں تو لاہور میں کئی 100 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں. یہ باتیں ہیں سب کہنے کی. وہ میر کا شعر ہے نا، یوں کہتے تھا جی میں جو یار آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ کہا جاتا. ٹھیک کہہ رہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پنڈی بہت دور ہے اور رش بڑا ہوتا ہے سر، میرے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ. یہ بتائیں سر، میاں شہباز شریف صاحب جو لندن گئے ہیں،
وہ بھی ہم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی پیغام لے کر گئے ہیں، ویسے ہی گئے ہیں مذاکرات بات چیت کرنے پارٹی کی میٹنگز کے لیے؟ دیکھیں جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ اپنی کارکردگی جو ہے پرانی کارکردگی تو 5 سال پہلے کی اس کی بنیاد پر الیکشن لڑے. سر یہ کون سی پالیٹکس 10 سال اور 5 سال پہلے کی ہوتی ہے؟ ویسے پالیٹکس تو آج کے ایشوز کے اوپر ہوتی ہے نہیں؟ اب یہی تو مسئلہ ہے، جب آپ ماضی سے باہر نکلیں گے تو مستقبل کی فکر کریں گے نا. تو ماضی سے باہر نکلیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں. بھئی آپ دیکھیں انڈیا سے جنگ ہوئی آپ کی 2 مرتبہ، 65 کی جنگ کے بعد آپ ان کے ساتھ بیٹھے، اعلان تاشکند ہوا. 71 کی جنگ کے بعد آپ کو معاہدہ شملہ ہوا. تو اب جنگوں کے بعد جب معاہدے ہو سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس ملک پہ حکمرانی کا شوق پالا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. بیٹھنا تو چاہیے شامی صاحب، یہ ساروں کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ رولز آف دا گیم کو نیا سوشل کانٹریکٹ بنے کہ ملک ٹھیک سے آگے چلے، لیکن بڑی ٹینشن کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. بہت